میزبان رضا سیفی خوش آمدید کہتی ہوں. ساتھ ہی جی یہاں پہ ہمارے معزز مہمان موجود ہیں, علماء کرام بھی موجود ہیں, اور گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. اور آج کا دن تیسرا روزہ جس کی افطاری کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. کتنی جلدی ٹائم گزر رہا ہے کہ تیسرے روزے کی افطاری کی طرف ہم داخل ہو رہے ہیں, اور وقت اتنی تیزی سے گزر رہا ہے کہ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے. تو ہمارے ساتھ یہاں ٹرانسمیشن میں ہمیں نعت خواں سحر برکاتی نے بھی جوائن کیا, ان کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں. بہت شکریہ سحر آپ کا کہ آپ نے بھی ہمیں یہاں جوائن کیا جی. لیکن بیفور گوئنگ ٹو فردر آگے جانے سے پہلے جی میں تھوڑی سی بات کرتی ہوں ہمارے اسپانسرز کے حوالے سے بھی. جی اسپانسرز اس ٹرانسمیشن کے, جو کہ اسپائسز بھی میں کہتی ہوں ہمیشہ سے ٹرانسمیشن کے, وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی. سب سے پہلے جی اس ٹرانسمیشن کو اسپانسر کیا ہے پیوریفائی فلیئر نے. اس ٹرانسمیشن میں شامل ہے ملکہ مسالے, QNN ہماری ٹرانسمیشن میں شامل ہے, اینگرو فوڈز اس ٹرانسمیشن میں شامل ہے, واک ایز جو کہ بہت بہترین برانڈ ہے شوز اینڈ بیگز اینڈ ایکسیسریز کا فیمیلز کے حوالے سے, وہ اس ٹرانسمیشن میں شامل ہیں. اور میرے جو شوز جی آ رہے ہیں وہ بھی واکیز ہی اسپانسر کر رہا ہے اس ٹرانسمیشن میں تھرو آؤٹ, تو تھینک یو سو ویری مچ واکیز. مغلیہ نمکو جن کا سلوگن ہے کچھ نمکین ہو جائے, تو مغلیہ نمکو اس ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ موجود ہے. کمانڈر سٹی اس ٹرانسمیشن کو اسپانسر کر رہا ہے. ساتھ ہی جی روح افزا قدرتی مشروب ہے جی, نیشن کا مشروب ہے اور بڑا زبردست مشروب ہے روح افزا. اور جہاں روح افزا کی بات کرتے ہیں تو روح افزا جو ہے وہ صدیوں سے جی آپ کو 110 سال سے آپ کو یہ بہترین مشروب بنا کے دے رہا ہے, جو کہ بالکل ہی نیچرل, ریفریشنگ اینڈ انرجائزنگ ہے. روح افزا جو ہے وہ تقریباً تمام آپ کو جو آپ کے مہینے, چاروں مہینوں میں آپ کے لیے بہت بہترین اور قدرتی اجزاء سے تیار کر کے 110 سال سے, یعنی کہ 100 سال سے زیادہ ہو گئے ہمارے پیرنٹس اینڈ ان کے پیرنٹس اینڈ گرینڈ پیرنٹس جو ہیں وہ اس کو استعمال کریں روح افزا کو, تو کیا ہی بات ہے. اور بڑا زبردست قسم کا مشروب مشرق ہے, صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ 35 سے زیادہ کنٹریز ہیں جس میں پیا اور پسند کیا جاتا ہے. یعنی کہ 35 سے زیادہ ممالک ہیں جس میں روح افزا جو ہے وہ پیا بھی جاتا ہے اور پسند بھی کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ جی پیزا میکس ہمارے ساتھ اس ٹرانسمیشن کے سپانسرز میں شامل ہیں. تو یہ وہ تمام سپانسرز ہیں جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں انوار رمضان کی. اس کے ساتھ جی آج کا جو وارڈروب جی زیب تن کیا ہے میں نے, وہ ہمیں بھیجا ہے لائباس کلوتھنگ نے. تو میں اپنے تمام سپانسرز اور برانڈز کی شکر گزار ہوں, اور مجھے پتہ ہے کہ برانڈز کی ٹیم بھی ہماری اور سپانسرز کی بڑی محنت سے کام کرتی ہے جی رمضان کے لیے, اور دن رات انہوں نے ایک کیا ہوا ہوتا ہے, کیونکہ یہ ایک مہینہ جو ہے پورے 11 مہینوں کی تیاریوں کا جو ہے رزلٹ ہوتا ہے بیسکلی ہمارے پاس. تو تمام سپانسرز اور برانڈز کا ہمارے بہت شکریہ کہ ہمارے ساتھ بندے ہیں. آگے بڑھتی ہوں جی, علامہ سجاد شبیر رضوی صاحب آپ کی طرف آتی ہوں, کیونکہ اب ہم ان گھڑیوں کی طرف بھی بڑھ رہے ہیں جو کہ افطار کی گھڑیاں ہیں. لیکن اس سے پہلے ہم بڑے خوبصورت موضوع پہ آج بات کر رہے ہیں, اور جس ہستی کے بارے میں بات کر رہے ہیں ان کا کیا ہی کہنا ہے کہ جیسے کہ مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب نے بھی کہا تھا کہ ان کا مقام اتنا بلند و بالا ہے کہ اس ہستی کے حوالے سے بات کرنا ہی ہمارے لیے ایک نیکی ہے. سب سے پہلی تو بات یہ, تو آپ کیسے دیکھتے ہیں ان کی ہستی کو مزید بھی آگے اگر اس پہ بات کریں؟ اور ڈیفینیٹ سی بات ہے کہ جتنی بات کریں وہ کم ہے, اور ایک کوزے میں بند کرنے والی بات ہوگی, لیکن کر نہیں سکتے کیونکہ ایک طویل جو ہے ان کی ہستی اور سیرت پہ, پوری زندگی پہ مختلف واقعات ہیں, مختلف چیزیں ہیں. کیا کہتے ہیں آپ؟ ایک کامیاب ماں اگر رضا دیکھنی ہے ہاں جی, تو سیدہ کی شخصیت کو دیکھیں. ہاں ایک کامیاب بیوی دیکھنی ہے تو آپ سیدہ کی شخصیت کو دیکھیں. ایک کامیاب ماں دیکھنی ہے تو آپ سیدہ کو دیکھیں. ایک کامیاب بیٹی دیکھنی ہے, واہ واہ اور یہ کہنا سرکار کا کہ اگر علی نہ ہوتے تو سیدہ کا کوئی کفو نہیں تھا, یعنی کوئی ہمسر نہیں تھا سیدہ کا کہ جس سے عقد کرتے سیدہ عالم کا. اور پھر وہ سیدہ کہ بابا آ کے کہیں کہ میں جسم میں ضعف محسوس کر رہا ہوں, اور چادر اوڑھیں, اور چادر اوڑھنے کے بعد پھر تعارف یہ کرایا جائے, پھر بچے آئیں, حسن آئے چادر میں آئے, امام حسین آئے چادر میں آئے, حضرت علی علیہ السلام جو ہے وہ چادر میں آئیں, بیوی خود چادر میں آئیں. جب یہ سب چادر میں آ گئے تو امہات المومنین حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ کیا میں بھی چادر میں آ جاؤں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں, آپ چادر میں نہ آئیں بلکہ آپ خیر پہ ہیں.
تو جب یہ چادر میں آ گئے تو اب تعارف یہ ہو رہا ہے کہ فاطمہ کے بابا، فاطمہ کے شوہر، فاطمہ کے بیٹے، یعنی آج تعارف کرایا جا رہا ہے. جس طریقے سے مفتی صاحب نے فرمائی کہ ان کی جو نسل جو ہے سیدہ سے چل رہی ہے، تو آج اللہ کے ہاں تعارف جو ہے وہ فاطمہ کی طرف کو ہو رہا ہے کہ فاطمہ کے بابا، کائنات کے سردار، فاطمہ کے شوہر علی ابن ابی طالب علیہ السلام، فاطمہ کے بیٹے حسن و حسین چادر میں جو آ گئے وہ گھر والے ہیں. جب چادر میں یہ جمع ہو جائیں تو پھر قرآن کی آیت ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ نے تو ارادہ کر لیا ہے کہ اہل بیت کو کہ نجاست کو اتنا دور رکھے جتنا دور رکھنے کا حق ہے. تو اب باہر اور اندر کی کوئی بحث نہیں ہے. جو چادر میں آ گئے وہ گھر والے ہیں، اور جو باہر آ گئے وہ بھی ہمارے سر کا تاج ہیں، وہ باہر والے ہیں. تو سرکار نے خود دنیا میں فیصلہ کر دیا کہ سیدہ کی ہمسری دنیا میں، کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا. سیدہ وہ ہیں کہ جب بابا پہ اوجڑی پھینکی جاتی ہے، بابا پہ کچرا پھینکا جاتا ہے تو آپ خود صاف کرتی ہیں. ادھر آپ چکی پیستی ہیں تو آپ کے ہاتھوں میں جو ہے چھالے جو ہے وہ ہو جاتے ہیں. میں سیدہ کی عظمت کیا بیان کروں. تو ان کے گھر کی کنیز جناب فضہ جو حبش کی رہنے والی تھی، وہ انہوں نے پوری زندگی سیدہ کے ساتھ گزاری، اور جب بھی گفتگو کرتی تھیں تو جواب قرآن کی آیت سے دیا کرتی تھیں. تو جن کی کنیزوں کی قرآن فہمی کا یہ عالم ہوگا تو اس سیدہ کی قرآن فہمی کا کیا عالم ہوگا کہ جن کے گھر میں قرآن کی آیتیں اتری، جن کے گھر میں خود سرکار دو عالم مجسم قرآن جن کے گھر میں ہوں. تو سیدہ کے بغیر سرکار نے یہ سمجھا دیا کہ سیدہ کے بچے، ان کے بغیر یہ کائنات مکمل نہیں ہے. سیدہ عالم کی وہ ہستی ہے کہ جس کے لیے سرکار فرمائیں کہ سیدہ جو ہے، میں نے جیسے عرض کیا کہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ لیور کا کام کتنا اہم ہوتا ہے. سرکار بتانا چاہتے تھے کہ سیدہ کی عظمت یہ ہے کہ جس نے سیدہ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، جس نے سیدہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. سیدہ سے محبت کا عالم ایسا ہے کہ میں کیا جملوں میں بیان کروں کہ کس قدر سیدہ سے محبت کرتے تھے سرکار دو عالم. اور آج کے دن جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ آج کے دن ہم سیدہ کی جو فضائل یہ بیان کر رہے ہیں، ہمارا مقصد یہ ہے، مفتی صاحب کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم خواتین کو یہ بتائیں کہ ایک صابر و شاکر بیوی، یعنی جب جنگ خیبر میں مال غنیمت ملا، مولا کائنات بانٹتے چلے آ رہے ہیں، کسی غریب کو کبھی مسکین کو چلے آ رہے ہیں. جب دروازے پہ آئے تو سیدہ عالم نے فرمایا ابو الحسن ہمیشہ کی طرح سب کچھ اللہ کی راہ میں بانٹ آئے. کہاں بنت رسول اللہ سب کچھ بانٹ آیا. تو بی بی فرماتی ہیں میں راضی، میرا خدا راضی. اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بالکل آج کے دور کی تمام خواتین کے لیے حیات ہے بی بی فاطمہ کے بارے میں جاننا. جن کے بچے نانا کے کاندھوں پہ سوار ہو جائیں اور کہیں نانا سب کی سواریاں تو ایک زلف حسن کو دے دیں، ایک زلف حسین. یہ وہ زلفیں ہیں جن کی قسمیں قرآن کھا رہا ہے، اور پھر نانا شبی بن رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ عظمت ہے سیدہ کے بچوں کی، سیدہ کے گھرانے کی. تو سیدہ کی ہمسری نہ کائنات میں کوئی کر سکتا ہے، اور نہ دنیا آخرت میں. اگر ہم سیدہ کے دامن کو آج خواتین تھام لیں تو آج پورے کا پورا مجسم اسلام، خواتین ہر منزل پہ اگر کامیابی چاہتی ہیں تو وہ سیدہ کی سیرت کو پڑھیں، سیدہ کی سیرت کو سمجھیں. دنیا میں بھی نجات ہے اور آخرت میں بھی نجات. بے شک بہت خوبصورت بات آپ نے کی، اور یقینی طور پہ میں نے جیسے کہ کہا کہ آج کے دور کی تمام خواتین کے لیے حیات ہے بی بی فاطمہ کے بارے میں جاننا. اس لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اس بات کا فیصلہ کر سکیں کہ بی بی کی زندگی کے وہ کون سے پہلو تھے جو ان کو دنیا کی ساری عورتوں سے ممتاز اور اول کرتے ہیں. مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب کی طرف بھی آؤں گی. مفتی صاحب بڑی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے، میں چاہوں گی تھوڑا سا آپ بھی اس میں روشنی ڈالیں. جی بہت شکریہ. الحمدللہ بہت اچھی اور معنی خیز گفتگو ہماری جاری و ساری ہے. اللہ رب العزت قبول فرمائے. جو آپ نے اپنے سوال میں لفظ استعمال کیا کہ آپ کی شخصیت کے وہ کون سے پہلو ہیں، دیکھیے کسی بھی شخصیت کی عظمت دو اعتبار سے ہوتی ہے، ایک نسبی فضیلت اور ایک حسبی فضیلت. واہ.
نسبی فضیلت کے اعتبار سے تو سیدہ کائنات کا یقیناً کائنات میں کوئی مماثل نہیں ہے اللہ کہ آپ کو اللہ رب العزت نے نسب کے اعتبار سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ کہ خود آپ ان کے نسب سے، پھر آقا علیہ السلام کا نسب خود ان میں سے، نسبی فضائل میں یقیناً آپ کا کوئی ثانی نہیں۔ لیکن جب ہم حسب کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو یہ بات بڑی اہم ہے، اور آج ہمیں اور ہماری خواتین کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب اللہ رب العزت نے ان ہستیوں کو اتنے مقامات عطا فرمائے، اور وہ مقامات من جانب اللہ تھے، وہ عطا الہی تھے، وہ اللہ رب العزت کی عطا سے تھے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے وہ وہب کے طور پر تھے، اللہ رب العزت کا انتخاب تھا، وہ اللہ نے جب شان عطا فرمائی تو ان ہستیوں نے اپنے کردار اور اخلاق سے ثابت کیا واہ، کہ ہم ہی ان فضائل کے مستحق ہیں۔ جب ہم ان کے حسبی اعتبار سے دیکھتے ہیں، ان کے کردار کو دیکھیں، ان کی سیرت کو دیکھیں، عبادت اور بندگی کو دیکھیں، تقوی کو دیکھیں، عاجزی انکساری کو دیکھیں، اللہ کی راہ میں گریہ ازاری کو دیکھیں، تو یہ تمام چیزیں ہمارے لیے آج پیغام ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ان مقامات کو پا کر اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان اعلانات کو سن کر پھر انہوں نے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ گئے اور اکتفا کر لیا تھا، بلکہ ان کی زندگیاں سراپا مجاہدہ نظر آتی ہیں، سراپا ریاضت نظر آتی ہیں۔ سیدہ کائنات کی یہ جس مشقت کی بات ہو رہی ہے چکی پیسنے کی، تو ایک غزوہ میں جب آقا علیہ السلام کے پاس غلام مرد اور عورتیں آئیں، اور وہ یہی تھا کہ اسلامی ریاست کے پاس چونکہ جو پرزنرز تھے ان کے لیے رکھنے کی کوئی جگہ نہیں تھی تو وہ بانٹ دیے جاتے تھے انڈیویجولی، تو یہی غلام ہوتے تھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بانٹے، تو سیدہ کائنات کو جب علم ہوا تو آپ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی کہ اے ابا جان مجھے بھی ایک باندی عطا فرما دیں جو میرے گھر کے کام کاج میں میری مدد کرے، لیکن قربان جائیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ایگزامپل سیٹ فرما دی کہ آپ سب کچھ کر سکتے تھے، مختار کل ہیں، اور آپ جو کچھ تقسیم فرما رہے تھے اس میں سے دے سکتے تھے، اور یہ تو اللہ کی طرف سے منع ہی نہیں تھا، اور اگر منع بھی ہوتا تو تب بھی آپ اختیار فرما سکتے تھے، جیسے حضرت مولا کائنات کو منع فرما دیا کہ ان کے ہوتے ہوئے دوسری شادی نہیں کر سکتے، حالانکہ قرآن کی طرف سے اجازت تھی، تو پھر بھی آقا علیہ السلام نے جب وہ دینے کی بات آئی تو آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ایک روایت میں تو یہ ہے کہ خود موقع پر ایسے جواب ہوا، دوسری روایت کے مطابق وہ جب آئیں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں تھیں، ان کو میسج دے کے چلی گئیں، اور آقا علیہ السلام باہر تھے، جب واپس تشریف لائے تو آقا علیہ السلام خود تشریف لے گئے سیدہ کائنات کے گھر میں، اور دیکھا کہ شام کا وقت ہو چکا، حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ ہم بستر میں تھے، تو آقا علیہ السلام آئے اور سیدہ فاطمہ اور حضرت مولا کائنات کے درمیان میں بیٹھ گئے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بیٹی میں کہ آپ کو ایک ایسا تحفہ عطا نہ کروں جو اس باندی سے بھی 1000 گنا لاکھ گنا بہتر ہو؟ تو آقا علیہ السلام نے وہ تسبیح عطا فرمائی جسے تسبیح فاطمہ کہتے ہیں، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھنا۔ تو دیکھیے آقا علیہ السلام نے انہیں مشقتوں میں ہی رہنے دیا، ان تکلیفوں میں ہی رہنے دیا، اور یہ آقا علیہ السلام اپنے اختیار سے ایسا فرما رہے تھے کیونکہ عظیمت اسی بات میں تھی، مقام اور فضیلت اسی بات میں تھی، مقام اور مرتبہ اس بات میں نہیں تھا کہ ان کو سارے مقامات دے دیے جائیں اور پھر ان کی زندگی میں عبادت نہ ہو، مشقت نہ ہو، تکلیف نہ ہو، بلکہ انہیں ان تمام تکلیفوں سے گزارنا یہی نقطہ کمال تھا۔ اسی وجہ سے میدان کربلا میں یہ سب کچھ ہمیں نظر آتا ہے، ورنہ آقا علیہ السلام جہاں خبریں دے رہے تھے وہاں دعا کے لیے بھی ہاتھ اٹھا سکتے تھے کہ باری تعالیٰ انہیں اس مشقت سے بچا، لیکن آقا علیہ السلام نے کبھی یہ دعا نہیں کی۔ تو سیدہ کائنات کی جو ریاضت ہے وہ آج ہمارے لیے، ہماری بہنوں کے لیے، خواتین کے لیے وہ ایک نمونہ ہے، جس طرح آپ سجدہ طویل فرماتی، جس طرح عاجزی اور انکساری سے پیش آتی، جس طرح اپنے گھر کے کام کاج خود کرتی، اور جیسا حضرت نے فرمایا کہ بحیثیت بیوی کے، بحیثیت بیٹی کے آپ نے جو ایک مثالی کردار ادا کیا ہے وہ اس بات پر مہر تصدیق ثبت کر دیتا ہے کہ آپ ہی ان فضائل کی حقدار تھیں جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے آپ کو عطا ہوئے۔ بے شک یہ دیکھیں رضا، میں آپ سے کہ جب امام حسین علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو فطرس نامی فرشتہ تھا جس کو سزا دی تھی اللہ نے، اس نے فرشتوں میں کھڑے ہو کے کہا تھا من مثلی، میرے برابر کوئی ہے؟ تو اللہ نے ایک طرف جب جبرائیل امین جانے لگے، اور اس سے پہلے انبیاء بھی گزرے، بعض روایت میں ملتی ہے، تو اس نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟
کہا آج رسول اللہ کے ہاں خوشی ہے، سید عالم کے ہاں بیٹا آیا ہے، تو کہا مجھے بھی لے چلو۔ اب جناب جبرائیل علیہ السلام نے پروں پہ بٹھایا، جب آئے سیدہ کے گھر میں تو جو جھولا تھا امام حسین کا، یعنی میں سیدہ کے گھر کی عظمت بتا رہا ہوں، اس جھولے میں امام حسین علیہ السلام نہیں تھے مگر جھولا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اپنے پروں کو اس سے مس کرو، تمہیں پر مل جائیں گے۔ جیسے ہی فطرس نے امام حسین کے جھولے سے اپنے بالوں کو مس کیا تو بال و پر ملے، پھر وہی جملے دہرائے فطرس نے، من مثلی، میرے مثل کون ہے؟ میں کہوں گا پروردگار اسی بات پہ تو سزا دی تھی، اب حسین کے جھولے سے مس کر کے پھر وہی بات کہہ رہا ہے، تو شاید وسیلہ اتنا بڑا تھا، اللہ اکبر، سیدہ کے گھر کا وسیلہ اور سیدہ کے بیٹے کے جھولے کا وسیلہ، یعنی جن کے بچوں کے جھولے کے وسیلے اتنے ہوں کہ فرشتوں کو جو ہے وہ خلاصی مل جائے تو ان کے گھر کی اور ان کی شخصیت کی عظمت کیا ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اور کہتے نا تیری چوکٹ ہے قرآن کا قبلہ زہرا، آیتیں کرتی ہیں آ کر تجھے سجدہ زہرا، چہرہ حیدر کا عبادت ہے زمانے کے لیے اور حیدر کی عبادت تیرا چہرہ زہرا، تیری چوکٹ پر کھڑا ہے جو فقیروں کی طرح وہ بھی ہوگا کوئی جنت کا فرشتہ زہرا۔ میں چلتی ہوں، سحر برکاتی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے چاہوں گی کہ ہدیہ انعام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ رب کی زمین یا رب کی زمین، ہو رب کی زمین یا جم کی زمین، کوئی آیا نہیں فاطمہ کی طرح، کہہ رہے ہیں علی زندگی میں کوئی، کہہ رہے ہیں علی زندگی میں کوئی، دل کو بھایا نہیں فاطمہ کی طرح، کہہ رہے ہیں علی زندگی میں کوئی، دل کو بھایا نہیں فاطمہ کی طرح، جان قربان کیوں نہ ہو سرکار کی، اپنی پیاری سی بیٹی کی مسکان پر، جان قربان کیوں نہ ہو سرکار کی، اپنی پیاری سی بیٹی کی مسکان پر، کہ چہرے مصطفیٰ کو کوئی دیکھ کر مسکرایا نہیں فاطمہ کی طرح، چہرے مصطفیٰ کو کوئی دیکھ کر مسکرایا نہیں فاطمہ کی طرح، ہو عرب کی زمین یا جم کی زمین، کوئی آیا نہیں فاطمہ کی طرح، سیدہ طاہرہ اور زہرا بطول، کتنے پیارے تمہارے یہ القاب ہیں، سیدہ طاہرہ اور زہرا بطول، کتنے پیارے تمہارے یہ القاب ہیں، کہ آبرو کی بلندی کا یہ مرتبہ، آبرو کی بلندی کا یہ مرتبہ، کہ
जिसने पाया नहीं फातिमा की तरह हो अरब की ज़मीं या जम की ज़मीं, कोई आया नहीं फातिमा की तरह। जान कुर्बान की अपनी औलाद पर, हक अदा कर दिया दीन इस्लाम का। जान कुर्बान की अपनी औलाद की, हक अदा कर दिया दीन इस्लाम का। कि करबला में फराज फिर किसी ने कोई, करबला में फराज फिर किसी ने कोई घर लुटाया नहीं फातिमा की तरह हो अरब की ज़मीं या जम की ज़मीं, कोई आया नहीं फातिमा की तरह। कह रहे हैं अली जिंदगी में कोई दिल को भाया नहीं फातिमा की तरह। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। बहुत खूबसूरत अंदाज़ सहर बरकाती का और बहुत खूबसूरत कलाम पेश कर रही थी और बहुत खूबसूरत अल्फाज के साथ। और नाज़रीन, यहाँ पे आज हम जिस हस्ती की बात कर रहे हैं, मैं बार बार कह रही हूँ कि हमारे पास अल्फाज नहीं कि हम उनके शान को बयान कर सकें, कम है। लेकिन साथ ही जहाँ हम बात कर रहे हैं हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, बीबी फातिमा के साथ जो उन्स था वो किसी से पोशीदा नहीं था। इस उनसियत का सबसे बड़ा सबब बीबी का वो रवैया और मोहब्बत थी जो उन्होंने हमेशा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवा रखा। और उसी रवैये के सबब उनकी कुनियत भी जो है उम्मे अबीहा यानी अपने वालिद की माँ करार पाई। और नबूवत के 34 साल आमुल हज़न के मौके पर, जबकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहने वाली अजीज़ तरीन हस्तियाँ जिनमें हज़रत बीबी खदीजा और हज़रत अबू तालिब साथ छोड़ गए, उस वक्त भी बीबी फातिमा ही थी कि जिन्होंने उस मुश्किल तरीन दौर में भी अपने वालिद का साथ निभाया था और साथ निभाती रही थी। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनसे बहुत ही मोहब्बत और उनसियत थी। मैं वापस आऊँगी अपने उलमाए कराम की तरफ। मुफ्ती इरशाद हुसैन सईदी साहब और अल्लामा सज्जाद शबीर रिज़वी साहब आज हमारी जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं और इस महफिल में जी उन्हीं से हम कोशिश कर रहे हैं सीखने की भी। मैं तो कोशिश करती हूँ अपने उलमाए कराम से सीखूँ भी मज़ीद। मैं चाहूँगी थोड़ी सी हम इस पर बात करें, फिर दुआ की तरफ भी बढ़ेंगे। और चूँकि इफ्तार की घड़ियाँ करीब करीब हैं और दुआ की तरफ भी हमने बढ़ना है। मैं चाहूँगी मुफ्ती इरशाद हुसैन सईदी साहब आपसे कि मज़ीद भी थोड़ी सी इस हवाले से रोशनी डालें ताकि फिर हम दुआ की तरफ भी बढ़ें। जी बहुत शुक्रिया। सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा, आपकी फ़ज़ाइल की बात भी हमने की और नस्बी एतबार से हस्बी एतबार से भी की। अब मैं ये एंगल लेना चाहता हूँ कि देखिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बहैसियत बेटी के आपको कितना इज़्ज़त और एहतराम से नवाजा। अहदीस मुबारका में ये बात सराहत के साथ मौजूद है कि जब भी सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास तशरीफ़ लाती मिलने के लिए, तो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद खड़े हो जाते और खड़े होकर आपको आपका इस्तकबाल फरमाते। दूसरा जो अमल मुबारक आप फरमाते वो आप अपनी बेटी साहबजादी और शहजादी के हाथों को बोसा देते और फिर उन्हें अपनी जगह पर बिठा देते। ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एहतराम अता फरमाया। जहाँ सैयदा कायनात को वहाँ अपनी सीरत और सुन्नत से हर बाप को ये समझा रहे थे, ये तालीम दे रहे थे कि अगर बेटियों को किसी बुलंदी तक देखना चाहते हो तो उन्हें घर में इज़्ज़त देना सीखो। अगर उन्हें इज़्ज़त और एहतराम से पेश आओगे तो यकीनन फिर उनका वो कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है, फिर वो आगे बढ़ती हैं, फिर वो ज़िंदगी के बहुत सारे मराहिल को अबूर करती हैं।
اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایک دوسرا لازوال اور بے مثال پہلو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کسی سفر پر تشریف لے جا رہے ہوتے تو سب سے آخر میں آپ جس سے مل کے جاتے وہ سیدہ کائنات تھیں، اور جب آپ کسی سفر سے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے جنہیں آ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام ملتے وہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تھی۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کشش کس قدر تھی سیدہ کائنات کے ساتھ، اور یہ جو کشش تھی وہ جہاں ایک باپ کا اپنی بیٹی کے ساتھ پیار تھا، وہاں ایک نبی کا اپنی اس شہزادی کے ساتھ اظہار محبت تھا جنہیں اللہ رب العزت نے روحانی اعتبار سے اتنے کمالات اور اتنی عظمتوں کا حامل بنایا تھا۔ تو یہ دونوں چیزیں وہاں پر جمع ہو رہی تھیں، یعنی فطری تقاضا بھی جمع ہو رہا تھا اور دینی اور ایمانی تقاضا بھی وہاں پر جمع ہو رہا تھا۔ حتیٰ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ کائنات کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا جس نے انہیں ناراض کیا اس نے مجھ مصطفیٰ کو ناراض کیا، اور جس نے انہیں راضی کیا اس نے مجھ مصطفیٰ کو راضی کیا۔ تو آقا علیہ السلام نے ان کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا، ان کی ناراضگی کو اپنی ناراضگی قرار دیا، اور آقا علیہ السلام کی محبت یقیناً ایمان ہے۔ اور اسی طرح بات کو اب میں سمیٹنا ہی چاہتا ہوں کہ اسی طرح کے آقا علیہ السلام کے فرامین حضرت مولا کائنات کے بارے میں، حسنین کریمین کے بارے میں، اور یہ پنجتن ہستیوں کا اہل قصا کا جن کا ذکر خیر جاری ہے، ان کی محبت عین ایمان ہے، اور ان کے ساتھ بغض اور عناد وہ عین نفاق ہے۔ یہی پیمانہ ایمان ہے۔ اللہ اکبر، بالکل یہی پیمانہ ایمان ہے۔ علامہ سجاد شبیر رضوی صاحب قبلہ میں چاہوں گی کہ دعا کروا دیجئے، کیونکہ افطار کی گھڑیاں قریب ہے، اب ہمیں ٹرانسمیشن سے بھی رخصت لینا ہے، اور دعا کرا لیں مختصر سی تاکہ پھر چلیں آگے۔ محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا خصوصاً سیدہ عالم فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا واسطہ ہے کہ ہمارا یہاں بیٹھنا، ہمارا یہاں بولنا، نعت خوانوں کی نعت خوانی، ہماری اس ٹرانسمیشن کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ آمین۔ پروردگارہ K21 کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ آمین۔ میرے مالک مملکت پاکستان خدا داد کو استحکام عطا فرما۔ آمین۔ ہمارے افواج پاکستان کو فتح و نصرت عطا فرما۔ میرے مالک تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا خدا داد پاکستان کی حفاظت فرما۔ آمین۔ جو مسلمانوں کو لڑوانا چاہتے ہیں ان کو نیست و نابود فرما۔ مسلمانوں کو متحد اور متفق فرما۔ میرے مالک ہمارے پاکستان میں جتنے مسالک ہیں، یہ خوبصورت اکائیاں ہیں، پروردگارہ ہم سب کو آپس میں شیر و شکر بنا دے۔ میرے مالک آج کا دن سیدہ کائنات سے منسوب ہے، تو پروردگارہ ہم ان کا صدقہ، ان کے بچوں کا صدقہ، ان کے شوہر کا صدقہ، ان کے بابا کے صدقے سے یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ ہماری جتنی پریشانیاں ہیں ان کے صدقے سے ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ میرے مالک ظلم بڑھ گیا، ظلم کے خاتمے کے لیے امام زمانہ حجت خدا امام مہدی علیہ السلام کا ظہور فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آمین ثم آمین رب العالمین۔ یا اللہ سے ساری ہماری جو دعا تھی، اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہماری تمام تر حاجات اور جو دعائیں ہیں جائز انہیں قبول فرمائے۔ آمین اللہ آمین۔ بہت شکریہ علامہ سجاد شبیر رضوی صاحب آپ کا، مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب آپ کا، اور آپ نعت خواں کا بھی۔ اور بس اب ہم ٹرانسمیشن کے اختتام کی طرف ناظرین بڑھ رہے ہیں۔ جاتے جاتے عمران علی نقشبندی صاحب ہیں، میں چاہوں گی کہ دعا سے ہی جو ہے وہ اس ٹرانسمیشن کا اختتام کی طرف ہم بڑھیں۔ آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا مجھ پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، وہی برتے ہیں جھولیاں سب کی، وہ
وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی۔ آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں۔ یہ کرم ہے حضور کا مجھ پر، آنے والے عذاب ٹلتے